کا حوالہ جب ہے تو بنیادی بات تھوڑی سی حجاب کے لحاظ سے میں آپ کے گوش گزار کرنی چاہوں گی کہ کسی بھی مسلمان کے لیے فکر و عمل کی بنیادی سند قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حجاب مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو وہ احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہے، مگر آج اسے ایک مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جو ہر مسلمان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، اگر ہم اس کی سورہ نور اور سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، اس میں خواتین کے لیے حجاب کا حکم ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب کائنات کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ یہ واضح قرآنی اور الہی حکم ہے جسے مسلمان عورت اپنا سرمایہ افتخار سمجھتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں عالمی استعماری قوتوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف واضح طور پر نہ صرف عسکری اور سیاسی اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بلکہ تہذیبی دہشت گردی کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ان استعماری قوتوں نے براہ راست قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی اپنی ناپاک جسارتوں کا ہدف بنایا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی شاعر اسلام کو حیا اور حجاب کو منظم انداز میں استعماری قوتوں کی طرف سے مغربی دنیا کی طرف سے ہدف بنانا ہے۔ عالمی یوم حجاب 4 ستمبر کو منائے جانے کا پس منظر آپ کے سامنے واضح کروں گی کہ 2 ستمبر 2003 کو فرانس میں اسکارف پر پابندی کا قانون منظور کیا گیا، اور پورے عالم اسلام اور خواتین اسلام کے اندر اس بات پر غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے لندن کے اس وقت کے میئر لانگ سٹون نے لندن میں ہی امت مسلمہ کے سرکردہ علماء اور تحاریک اسلامیہ کے قائدین کی ایک کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں تقریباً 300 علماء اکرام دنیا بھر سے شریک ہوئے، اور اس کانفرنس میں جو اسمبلی فار دی پروٹیکشن آف حجاب کے نام سے رکھی گئی، اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس امتیازی سلوک کے حوالے سے مشترکہ پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنے کے لیے باقاعدہ مربوط اور منظم سعی و جہد کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کانفرنس کے اعلامیے میں 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب منانے کا اعلان کیا گیا، اور اس طرح سے 4 ستمبر 2004 سے آج تک پوری دنیا کے اندر عالمی یوم حجاب منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دراصل اس عالمی یوم حجاب ویسے تو مسلمان خاتون کا ہر روز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس تہذیب کے نام ہوتا ہے، وہ تہذیب جس کے ذریعے اس کو عزت، اس کو وقار اور اس کو تحفظ دیا گیا، لیکن یہ خاص دن اس لیے ہم مناتے ہیں تاکہ ہم اعلان اس بات کا کر دیں کہ حجاب اسلام کا عطا کردہ معیار عزت و عظمت ہے، حجاب ہمارا بنیادی حق ہے، یہ کوئی پابندی یا جبر کی علامت نہیں بلکہ حکم خداوندی ہے، اور ہمارا فخر اور ہمارا وقار ہے۔ اس عالمی یوم حجاب پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے نمائندے کے طور پر جو پیغام میں
پوری دنیا کی خواتین کی نظر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے ایمان کے بعد عورت کو خوبصورت ترین تحفہ جو عطا کیا وہ حجاب ہے۔ پردہ اللہ کا حکم اور مسلمان خاتون کی پہچان ہے، ہمارے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری یہ پہچان حیا اور حجاب کا معاشرہ قائم کیے بغیر اس کو لاگو کرنا ممکن نہیں ہے، اور بغیر حیا اور حجاب کے معاشرے کے قیام کے عورت کے احترام اور تحفظ کی ساری باتیں خام خیالی ہے۔ حجاب آج مغرب جو ہے مسلمان خواتین کے حجاب سے خوفزدہ ہے اور اس پر جبراً پابندیاں عائد کر کے اپنے دوہرے معیار اور اسلام دشمنی کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہوں گی کہ 1 جولائی 2009 کو جرمنی کی ایک عدالت میں جرمنی نژاد مسلم خاتون مس مروہ شربینی کا جو قتل ہوا تھا، جو شہادت ہوئی تھی، اس کی بنیادی وجہ بھی مسلمان خاتون سے اس کے حق حجاب کو سلب کرنا تھا، اور اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور عدالت نے جب اس کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ انتہا پسند جنونی مغرب کا اعلیٰ تعلیم یافتہ رہائشی اس نے اس خاتون کے اوپر چاقو کے ذریعے حملہ کیا اور کاری وار کر کے بھری عدالت میں تمام ججز اور تمام پولیس کے سامنے اس کو شہید کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم کو مروہ کی اس قربانی کے اوپر بھی بہت زیادہ افتخار ہے کہ مسلمان عورت اپنے اس حق کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ اور ایک بہت بنیادی بات یہ کہ مغرب جو جمہوری اقدار، جو بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کے خوبصورت نعروں کا ڈھونگ رچاتا ہے، خوبصورت اصطلاحات کا ڈھونگ رچاتا ہے، اس کا مکروہ چہرہ بھی ان تمام حوالوں سے ہمارے سامنے کھل کے آ گیا ہے۔ اور آج کے دن پر جو ہمارا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ حجاب اسلام کا شعار، تقوی اور شرم و حیا کی علامت ہے۔ اسلام کا قانون عفت و عصمت عورت کی حفاظت اور عزت و احترام میں اضافے کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حیا اور حجاب کا راستہ ہی دراصل پاکیزگی کا راستہ ہے، اور حجاب پاکیزہ معاشرے کے قیام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، معاشرے کو بے راہ روی سے بچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بے حجابی شیطان کی چال ہے۔ معاشرے کو فواحش سے بچانے اور پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے قرآن و سنت سے رجوع ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ یہی میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایک خیر اور صلاح کا معاشرہ، ایک انسانوں کے لیے رہنے کی جگہ اگر بنانا ہے اور اس کو جنگل کی شکل سے بچانا ہے تو ہم کو اس حیا اور حجاب کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا اور میڈیا کو اس میں ایک بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا۔ جہاں ہم دنیا بھر کے دیگر دنوں کو اور ایام کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، وہ جن کا تعلق نہ ہمارے دین سے نہ تہذیب سے، وہ کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور کبھی کسی اور نام پر ہم پرزور طریقے سے مناتے ہیں، تو وہی میرا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ 4 ستمبر کو یوم حجاب کو بھی بہت پرزور طریقے سے منائیں اور اپنے ان روایات کو، اپنی اس تہذیب کو، اپنے اس دین کو ان ایام کے ذریعے سے تازہ کریں۔
اور جو بنیادی طور پر عالمی یوم حجاب کا مقصد ہے وہ یہ کہ خواتین میں حجاب کا شعور عام کیا جائے اور پوری دنیا کے سامنے مسلمان خاتون کے حق حجاب کے حوالے سے آواز بلند کی جائے اور ایک منظم کوشش کی جائے اس حوالے سے۔ جماعت اسلامی حیا اور حجاب کے کلچر کو عام کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے، صف اول میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین اس میں کھڑی ہوئی ہے، اور آج اس یعنی 4 ستمبر 2012 جب کہ قریب ہے، الحمدللہ میڈیا کا تعاون اس حوالے سے ہمارے لیے تشکر کا باعث ہے، اور آئندہ بھی میں آپ سے یہی امید رکھوں گی کہ حجاب کے حوالے سے، اسلامی تہذیب کے احیاء کے حوالے سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کریں گے۔ جزاک اللہ۔